إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاشعون أو يصلون صلاة التطوع ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون بنصره إياهم أوقعهم موقع كلمة بأنهم من حزبه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ومن ولا تتخذوا بيان الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار والمشركين بالجبر والمسجد أولياء واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم والذين إذا ناديتم دعوتم إلى الصلاة بالأذان اتخذوها هي الصلاة هزوا ومن بها ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك الاتخاذ بأنهم قوم لا يعقلون. ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمن من الرسل فقال بالله وما أنزل إلينا الآية فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى الأنبياء وأن أكثركم فاسقون عطف على أن آمنا المعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفة لما قال ابن سلام رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن قومنا هجرونا جب کافروں سے موالات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا سمجھ کے نتیجے میں ان کو دشواری پیش آنے لگے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں تک یہود ہیں مسلمان نہیں ہیں ہم ان سے تعلق نہ رکھیں تو مسلمان ہیں نہیں ہم ان سے تعلق رکھ سکیں ہمارا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ دور ہے تو یہ آپ کو تکلیف پیش آنے لگی تھوڑی بہت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ان قومنا ہجرونا کہ ہم مسلمان کیا ہوئے انہوں نے تو ہمارا تعلق کر دیا انہوں نے ہمیں مکمل طور پر اللہ تعلق چھوڑ دیا ہم شرک کے تعلق چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی یہ یہود تمہارا اولیاء ماننے سے چلیے تمہارا ولی تو اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا ولی والذین آمنوا اور اسی طرح مومنین تمہارے اولیاء کون مومنین ہیں تمہارے اولیاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جو بدنی عبادت کرتے ہیں مالی عبادت کرتے ہیں اور ان کا دل بہت زیادہ متواضع ہے خشوع اور خضوع والا قلبی عبادت بھی ہے جسدی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے جو لوگ کے نماز پڑھتے ہیں تمہارے اولیاء دوستی رکھنی چاہیے ایسے مسلمانوں سے کہ جو کہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں یعنی مسلمان تمہارے اولیاء ہیں انہیں بلوموں مرد الخصوص یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ایسوں سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے جو اللہ کا حق ادا کرے انسانوں کا حق ادا کرے غریبوں کا خیال رکھے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں اور خوشی اور خضوع تواضع اور تذلل کے ساتھ رہیں کبر اور غرور کا اپنے پاس آنے نہ دیں یہ ایک معنی گمراہ کیاؤں کا دوسرا معنی ہے یہ یصلون صلاۃ التطوع کہ یہ مسلمان ان سے دوستی کرنے کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جو کہ فرض نماز ادا کرتے ہوں ان کی پابندی کر رہے ہوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہوں
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم. اور جو کوئی آدمی اللہ سے دوستی رکھتا ہے، میری محبت کا مرکز اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو بناتا ہے، فیعینہم وینصرہم، اور مسلمانوں سے دوستی رکھنے کے نتیجے میں مسلمانوں کا تعاون کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، فإنہم هم الغالبون. سو یہی لوگ اللہ کے دوست، اللہ کے رسول کے دوست اور عام مسلمانوں کے دوست، یہی لوگ فإنہم هم الغالبون، یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں، بے نصری یا وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا. جیسے میں نے ترجمہ کیا، یہ تو اخراج کلام اعلیٰ مقتضى ظاہر کے اعتبار سے کیا کہ اس طرح کلام ہونا چاہیے تھا کہ جو کوئی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی رکھے گا تو وہ لوگ، یہ دوستی رکھنے والے، یہی لوگ غالب رہیں گے. میں نے ترجمہ کیا فإنہم کا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فإن حزب اللہ هم الغالبون. تو اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اس صفت کا حامل جو کوئی آدمی ہوگا، اور یہ ایک نہیں بلکہ کئی ایک آدمی ہوں گے، یہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور مومنوں سے محبت کرنے والے لوگ حزب اللہ کہے جائیں گے. اور جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، وہی غالب رہا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایجاز سے کام لیا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّهُمْ حِزْبُ اللَّهِ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. کلام یہاں ایجاز کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اتناب سے ایسے ایک اعتبار سے یہ کلام ایجاز بھی ہے، یعنی ایجاز حسب ہے. اور اگر فإنہم کہا جاتا تو یہ مکمل کلام موجز ہوتا، مگر اللہ نے من وجہ آخر یہ کلام متنبی فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور اتناب میں جو عبارت زائد لائی جاتی ہے، اصل عبارت تو ہونی چاہیے کہ فإنہم هم الغالبون، اور فإنہم کے بجائے فإن حزب اللہ، یہ عبارت زائد ہے. جو زائد عبارت جو کسی کلام میں لائی جاتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس زائد عبارت کا کوئی فائدہ جدیدہ ہے یا نہیں. اگر کوئی نیا فائدہ ہے تو وہ کلام مطنب ہوگا، اور اگر کوئی کلام ایسا ہے جس میں کوئی عبارت زائد ہے مگر بے فائدہ ہے تو وہ حشر کہا جائے گا یا تطویل کہا جائے گا. یہ کلام ایسا ہے جس میں ایک زائد عبارت ہے اور اس نے ایک نیا فائدہ بھی دیا ہے. نیا فائدہ کیا دیا ہے کہ اس صفت کے حامل لوگ حزب اللہ کہے جائیں گے. یہ نیا فائدہ. فرض کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہوتا کہ فإنہم هم الغالبون تو کلام اگر سے مختصر ہو جاتا، موجز ہو جاتا، مگر جو اللہ تعالیٰ ایک نیا فائدہ بتانا چاہتا ہے وہ تو حاصل نہ ہوتا. صرف اتنا بتایا جاتا گیا کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مومنوں سے موالات کرنے والا آدمی یہی غالب رہا کرتا ہے. مگر یہ موالات کرنے والے، اللہ سے دوستی رکھنے والے، اہل ایمان سے، رسول سے دوستی رکھنے والے اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، یہ معنی معلوم نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری بھی کوئی جماعت ہے، اور ہماری جماعت جو ہے وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ صرف وقتی طور پر وہ غالب رہے نہیں. حزب اللہ یہی ہمیشہ غالب رہنے والی ہے. نتیجہ انہی کے حق میں ہے والعاقبۃ للمتقین. ابتدائی اعتبار سے اگرچہ کچھ پریشانیاں حزب اللہ کو بھی ہوتی ہیں، ابتدائی معرکوں کے اندر اگرچہ حزب اللہ کو پسپائی بھی ہوتی ہے، مگر نتیجے پر نظر رکھنی چاہیے. جیسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات ہوئے، بعض غزوات میں آپ صلی
اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یقین پسپائی ہوئی تاریخی بھی بتائی ہے، قرآن و حدیث یہی کہہ رہا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی غالب رہے، نہیں، ہاں غالب رہے، ہمیشہ رہے، مگر اس اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے۔ چنانچہ کبھی تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، کبھی کافروں کی فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کی، پھر کافروں کی، مگر پھر جو آخری نتیجہ ہوا، فیصلہ کن نتیجہ اور فیصلہ کن جنگ جو ہوئی، اس میں تو مسلمانوں ہی کے حصے میں فتح و نصرت آئی، اور اس کے بعد کفر کا خاتمہ ہی ہو گیا پوری جزیرۃ العرب سے۔ پر ابھی اللہ کا وعدہ ہے غلبے کا، اور غلبہ کسی نہیں چاہیے، یقیناً ہر آدمی غالب ہونا ہی چاہتا ہے کافروں کے مقابلے میں بحیثیت مسلمان کے۔ ان کے مقابلے میں مغلوب ہونا، زیر دست ہونا، پسپا ہونا، اقدامات حق ہونا، کبھی غیور مسلمان اسے پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہیں غالب رہنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے دوستی رکھو۔ تم چاہو کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو اور تم موالات رکھو کافروں سے، کافر سرغنوں سے، کافر ممالک سے، ممکن نہیں ہے۔ اوقاؤ موقع فإنہم، اللہ تعالیٰ نے فإن حزب اللہ کا کلام استعمال فرمایا، موقع فإنہم بجائے فإن حزب اللہ کہنے کے بجائے فإنہم کہنے کے۔ کیوں یہ اسلوب کلام کیوں اختیار کیا؟ یہ اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، یعنی ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کیوں استعمال کیا؟ ظاہر کا تقاضا تو ضمیر استعمال کرنے کا تھا، مگر ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ظاہر سے عدول کیوں کیا ہے؟ بیان لأنہم من حزب اللہ، فإنہم میں یہ بات نہ آتی کہ یہ لوگ حزب اللہ ہیں، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور ید اللہ علی الجماعت، اور اللہ کی جماعت غالب آیا کرتے، یہ مضمون نہ ہوتا۔ لأنہم من حزبہ ای اتباعہ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ میری جماعت کے ہیں، مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ نیا فائدہ حاصل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا الذین اتبعوا دینکم، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، الذین اتخذوا دینکم ہزوا، وہ لوگ جو کہ تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اسے ہنسی اور کھیل کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ الذین اتخذوا، تمہارے دین کا یعنی شعائر دین کا، تمہارے پورے مذہب کا اور تمہارے مذہب کے شاعر کا جو لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں، اور اس سے مراد کون ہے؟ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو ہم نے کتاب دی تھی تم سے پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، یہ تمسخر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح والکفار، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، جو کہ دین اسلام کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو بتا دیا کہ وہ لوگ جو کہ کافر حربی ہیں، خواہ وہ کتابی ہو، خواہ وہ بلا ہوا کافر ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، مستہزی ہو، شاعر دین کا تمسخر اڑائے، ایسے تمسخر اڑانے والے کافروں کو لا تتخذوا اولیاء، ایسے کافروں کو، ایسے مستہزئین کو اپنا دوست نہ مانو، ان کے ساتھ تم دوستی کا دم نہ کرو۔ اتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اگر تم نے ان کے ساتھ موالات کا برتاؤ کیا، ان کو اپنا ولی اور اپنا حامی اور ناصر اور مددگار سمجھا، اگرچہ یہ لوگ تو دین اسلام کا تمسخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ، کہ وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ ذاتی اعتبار سے تو کبھی امتیازی سلوک نہیں رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، شخص کا فائدہ یہاں مؤخر ہونا چاہیے اجتماعی فائدے کے مقابلے میں۔ دین اسلام کے مقابلے میں ہمارا ذاتی فائدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اسے مؤخر رکھو، اور اس کو کبھی ترجیح نہیں دی جانی چاہیے۔ اور یہ تمسخر جیسے پہلے دن سے چلا ہی آ رہا ہے، آج کل اس میں اور زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ تمسخر
طرح طرح کے خاکے بنا کر کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کارٹون بنا کر کے، اردو میں اسے خاکہ کہا جاتا ہے، یا اسلام کے خلاف میں مضامین لکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ یہ دھندا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ تمہیں کوئی دوستانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین صادقین فی ایمانکم۔ پھر بھی اگر تم نے ان کے ساتھ موالات کا تعلق رکھا تو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو پھر تو تم اس طرح کے موالات سے باز آ جاؤ، یعنی اپنے ایمان کی خیر منانا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ موالات نہ کرو، ورنہ آہستہ آہستہ ان کی موالات تمہیں دین اسلام چھوڑنے کو مجبور کر دے گی۔ ارتداد قبول کرنے پر یہ لوگ تمہیں مجبور کر دیں گے۔ پر اللہ نے اشارہ کر دیا ان کنتم مؤمنین کہہ کر اس بات کی طرف کہ تمہارا ایمان اگر بچائے رکھنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں۔ والذین اذا نادیتم الی الصلاۃ، اور تمہاری مراد وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا اسی کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں۔ والذین اذا نادیتم، وہ لوگ بھی ان لوگوں کے اندر داخل ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی تمہیں موالات نہیں کرنا ہے۔ کون؟ اذا نادیتم الی الصلاۃ، کہ جب کہ تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمارا مؤذن کہتا ہے تو اتخذوها ہزوا، تو وہ لوگ نماز کا، اسلام کا، اذان کا، اس ندا کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ولعبا، اور اس کے ساتھ کھیل کا معاملہ اور برتاؤ کرتے ہیں، یعنی اذان جب پکاری جاتی ہے اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر باجا گاجا بجایا جا رہا ہے، اور مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، تالیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، نعرہ بازی کرتے ہوئے۔ یہ کافر لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی تمہیں یہ برتاؤ نہیں کرنا ہے، یعنی موالات کا، بلکہ ان کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے۔ والذین اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ عقل سے پورے ہیں، اسی وجہ سے مذہب اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پر اذان کا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ اذان کوئی معمولی شے نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ تو کافروں کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذان کا جو لوگ ادب نہ رکھیں وہ گیا کافر، اور کیسے کافروں کا تم ان کے ساتھ تم دوستی کا برتاؤ، موالات کا برتاؤ نہ کرو۔ یہ اگر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے تو یہ بات مسلمانوں سے اور زیادہ مضبوط انداز میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو متقی ہوگا وہ اذان کی آواز سنتے ہی فوراً خاموش ہو جائے گا۔ اذان کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اذان کے وقت میں ایک مسلمان کو دیکھے ملے راستہ چلتے ہوئے تو اس کو السلام علیکم بھی نہیں کہنا ہے۔ کسی نے اگر آپ کو السلام علیکم کہہ دیا تو آپ کے ذمے میں اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ گزر جاؤ۔ اذان کا ادب یہ ہے کہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رہے، بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، لیٹ نہ جائے، اور اگر سر کھلا ہے تو ڈھانپ لیں، اور اگر سطر کھلا ہے تو ڈھانپ لیں۔ بستر میں پڑا ہے کسی بھی طرح کی بے حیائی اور بے ادبی اذان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر کہ اذان ہو رہی ہے اور ہماری گفتگو جاری ہے، بکواس کرتے جا رہے ہیں، اذان کا کوئی خیال نہیں، جب تک اذان پوری نہ ہو جائے وہاں تک سلسلے کلام کو روک دیا جائے۔ یہی اذان کا ادب ہے اور یہی اسلام کا شعار ہے۔ جو کوئی آدمی شاعر دین کا ادب و احترام کرے گا وہ آدمی متقی کہا جائے گا۔ والذین اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا یستہزئوا بها ویتضاحکوا، یعنی
ابھی آیت کریمہ اس طرح سمجھنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ. آگے سمجھے یہاں تک یہ پورا ایک مضمون ہوا. آگے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ لوگ مسجدوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, نقارے بجاتے رہتے ہیں, جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور مسجد کی حرمتی کرنے کے لیے یہ عقل سے پورے ہیں. اسی فہرست میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں. یاد رکھیں کہ جو اپنی گاڑیوں میں اپنے رکشاؤں میں باجا گاجا بجاتے رہتے ہیں تاکہ مسجد نظر بھی آتی ہے ان کو, اس کے قریب سے بھی گزر جاتے ہیں, اسی طرح کے بلند آواز ہی سے ان کا گانا بجتا رہتا ہے اور یہ لوگ ادھر ادھر باغی باغی پھرتے رہتے ہیں. اس طرح کرنے کی وجہ سے دلوں کو تو مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اعمال خیر کی توفیق ان سے سر بدل دیا کرتا ہے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون, عقل سے یہ لوگ کوڑے ہو جاتے ہیں, پھر سمجھ بوجھ ان کے غائب ہو جاتے ہیں. نزل لما قال اليهود خاص طور پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور عیسائی کے بارے میں کہ جیسے اذان سنتا تھا یہ عیسائی آدمی اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ مؤذن کہتا, تو یہ عیسائی اس وقت بولا کرتا تھا قد حرق الکاذب, معاذ اللہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کاذب کہا. گویا یہ دعا کرتا تھا کہ یہ جھوٹا یعنی دعوی نبوت کرنے والا محمد جھوٹا ہے اور یہ جل جائے تباہ ہو جائے معاذ اللہ. اس طرح یہ آدمی کہا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو بالکل سچا ثابت کر دیا. اس نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ پلٹ کر کے اسی کے اوپر آ گیا, کیونکہ اللہ کے رسول تو سچے ہیں, صادق الوعد ہیں, امین ہیں, کافر تک کہا کرتے, مگر اس نے کاذب کہا اور یہ کہا کہ کاذب جل جائے تو یقیناً سب سے بڑا کاذب تو یہی عیسائی کاذب تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح جلا دیا کہ یہ اور اس کے بچے وغیرہ سب سو رہے ہوں گے اور اسی وقت اس کے گھر میں آگ لگ گئی کسی بچی کے چراغ لے کر کے ادھر ادھر جانے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے پورا گھر جلا دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون. ونزل لما قال اليهود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بمن تؤمن من الرسول, جبکہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کون کون سے رسول کو مانتے ہو, تو ہمارے پیغمبر نے کہا تھا باللہ وما انزل الینا الآیہ فلما ذکر عیسیٰ قالوا لا نعلم دینا صدرا من دینکم. یہ آیت کریمہ فقال باللہ وما انزل الینا الآیہ الى آخر الآیہ انہوں نے صرف حوالہ دیا ہے. آیت کا معمولی سا چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 20 بھی اور آپ پڑھ چکے ہیں. صفحہ نمبر 20. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا يعني بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وغیرہ سنتے رہے. مگر آگے جب یہ سنا تو عیسیٰ کہ آمنا باللہ بما اوتی موسیٰ آمنا باللہ بما اوتی عیسیٰ,
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مخلصون ونحن له مسلمون. جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں تلاوت کی، یہود نے پوچھا کہ تمہارا کن رسولوں پر اعتقاد ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، وما انزل الینا الی آخر آیہ، یعنی خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا یہ اعتقاد ہے، کیونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانتے ہیں، بلکہ کوئی عام شریف انسان بھی نہیں خیال کرتے ہیں۔ فلما ذکر عیسیٰ، اس آیت کریمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیسیٰ بھی کہا، وقالوا لا نعلم، اسی کلمے کو سن کر کے چڑ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تمہارے دین سے زیادہ بدتر دین کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قل، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، انہیں اگر دشمنی ہے مسلمانوں سے تو ان کے نام سے نہیں، ان کے حسب نسب سے، ان کے رنگ سے اور ان کے نسل سے کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کی زبان، ان کی بولی وغیرہ سے کوئی تمہیں دشمنی نہیں ہے۔ اگر تمہیں دشمنی ہے تو اس بات سے دشمنی ہے الا آمنا باللہ، کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے رازق کو مانتے ہیں، بس چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، منعم ہے، ہمارا رازق ہے، اس کو مانتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ وما انزل الینا، اور اس کے کلام پر ہمارا اعتقاد ہے، خواہ نیا کلام ہو، خواہ پرانا کلام ہو، مجھ پر نازل ہوا ہو یا ہم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہو، ہمارا اعتقاد ہے وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ تو یہ کوئی بات تو ایسی نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہتا ہے آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اس قائل سے دشمنی کر لی جائے اور اس قائل کو مار دیا جائے، اس کے وجود کو برداشت نہ کیا جائے، یہ غلط ہے، یہ تو نادانی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دیجیے اہل کتاب هل تنقمون منا، اگر تمہیں ہم سے دشمنی ہے، اگر تم ہم سے نفرت کرتے ہو تو ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ اعتقاد ہے۔ اگر یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، تو یہ تو مزید لائق احترام ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم لوگ ہم سے نفرت کرو، یہ غلط ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، سورج سے تو محبت ہونی چاہیے، اگر سورج کی کرنیں پھیل رہی ہیں اور سورج پوری طرح کھلا ہوا ہے، اس کا تو ادب احترام کرنا چاہیے، گویا اس کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سورج کو نکالا۔ یہ چمگادڑ کی طرح ہے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، یہ بے حد کم عقلی کی بات ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر بیشتر لوگ، تم میں سے اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگ جو ہے فاسق ہیں، حد تجاوزی کرنے والے ہیں، بے راہ رو ہیں، بد چلن ہیں۔ عَطْفٌ عَلَىٰ آمَنَّا، المعنى ما تنكرون إلا إيماننا، ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه، وليس هذا مما ينكر۔ اس آیت کریمہ کا معنی سمجھیے، یہ جو ہمارے اشارے میں کچھ عبارت بڑھائی ہے، جو بتانا چاہتے ہیں میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، سنیے کیا کرنا ہے ہمارے اشارے جو کہنا چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ کہہ رہا ہوں کہ آیت کریمہ یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ آمنا باللہ ہے، تمہاری دشمنی ہم سے اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے، اور ہمارا اعتقاد اس بات کا بھی ہے کہ ما انزل الینا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا اعتقاد یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے والی ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، توریت اور زبور، انجیل وغیرہ پر ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے، ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے، جس طرح کہ ایمان باللہ کا اعتقاد ہے، ایمان بالکتب کا، اسی طرح کا ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ كَافِرُونَ، أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، أَنَّ أَكْثَرَكُمْ ظَالِمُونَ، کافروں میں سے زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، بد چلن ہیں، بے راہ رو ہیں۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے،
اور اس اندھے آدمی کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نابینا ہیں، آپ اندھے ہیں. ایک آدمی بہرا ہے، اگر کسی آدمی نے کہہ دیا کہ تم بہرے ہو. اگر ایک آدمی لنگڑا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو پیر کی تکلیف ہے اور آپ کو یہ شکایت ہے، آپ کو یہ مرض لاحق ہے، آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھیے، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے وغیرہ. تو اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اندھا کہہ دیا، بہرا کہہ دیا، لنگڑا کہہ دیا، ہے واقعتاً وہ اسی طرح لنگڑا، اس میں کون سی قباحت ہے؟ اگر ایک مسلمان نے ایک آدمی کو کافر کہہ دیا، کون سی قباحت ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو تم لوگ ہم سے دشمنی اس بنیاد پر کرتے ہو، مسلمانوں سے دشمنی اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ مسلمان کا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر اعتقاد ہے، ایمان ہے، اور اس بات کی بنیاد پر بھی تم لوگ ہم سے دشمنی کر رہے ہو. تم لوگوں کا ہم لوگوں سے عناد صرف اس بنیاد پر بھی ہے. کون سی بنیاد؟ کہ ہم آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں. اگر ایک مرد ہے مرد کہا جائے، ایک عورت ہے عورت کہا جا رہا ہے، اس کو ہم کہیں کہ بھئی آپ لیڈی ہے، آپ بیٹھ جائیے، بھائی آپ قابل رحم ہیں، صنف نازک ہے، آپ اب تک کھڑی رہیں گی. اگر ہم نے کسی بچے کا خیال کیا، اگر ہم نے کسی بچے کو بچہ کہا، عورت کو عورت کہا، مرد کو مرد کہا، جو قرار واقعی چیز ہے اگر ہم نے اس کو وہ چیز کہہ دی، اس میں کون سی کوئی قباحت کی بات ہے؟ سچی بات ہے، تو تعارف ہے اور کسی کی تصحیق نہیں، برائی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم لوگ کیا ہو؟ بچلن ہو، یعنی تمہاری راہ غلط ہے، تمہارا اعتقاد غلط ہے. تو اگر تمہارا اعتقاد غلط ہے، تم انہیں کو نہیں پہچانتے ہو، اور جس نے کوئی کھلایا پلایا اس کا تم شکر ادا نہیں کر رہے ہو، خالق کو نہیں مانتے ہو، مخلوق کو مانتے ہو جس کی طرف سے تمہیں کوئی منفعت نہیں پہنچ رہی ہے. در حقیقت اگر کوئی منفعت پہنچ بھی رہی ہے تو اس کے واسطے سے ہے، مگر اصل در حقیقت تو اللہ ہی منفعت پہنچانے والا ہے، اور تم اس کی عبادت کرنے لگو. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، اگر ہم آپ کو فسق فجور والا کہتے ہیں، تو ہم نے کون سی کوئی غلط بات کی؟ مگر یہ کہ تم کسی کو برا مانتے ہو. هل تنقمون منا الا ان آمنا. آگے سمجھ، اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کسی کافر آدمی کو ہندوستان میں کسی آدمی کو کافر آدمی کو اگر ہم کافر کہہ دیتے، کافر کہہ دیتے، گجراتی زبان میں کافر اگر ہم نے کہہ دیا تو بہت بڑی گالی وہ سمجھا کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہ لوگ جو ان کے کفر کے سرغنے ہیں وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. اور بار بار ان کی تقریروں میں اور ان کے بھاشنوں میں یہی بات آتی رہتی ہے کہ یہ مسلمان کو کافر کہتے ہیں. تو اگر آپ کافر ہیں، ہم نے آپ کو کافر کہا تو کون سی ہوئے ہم نے غلط بات کی؟ ہم نے ایک سچی بات کہی ہے، غلط بات کہی آگے سمجھ. تو یہ دو وجہ سے مسلمانوں کے دشمن ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور یہ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ کا جو کلمہ ہے یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ. المعنی تو گیا یہ جو عطف ہو گیا، یعنی هل تنقمون الا ان آمنا باللہ وهل تنقمون الا ان اکثرکم فاسقون. اگر اس طرح ہم نے کہا گیا، ہم نے آپ کو فاسق کہا، اس وجہ سے تو ہمارے دشمن ہو گئے. تو معنی کیا ہوگا اس آیت کریمہ کا؟ ما تنکرون الا ایماننا باللہ و ایماننا بان اکثرکم فاسقون. حاشیے میں نئی عبارت بڑھا دی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. کیا ما تنکرون الا ایماننا باللہ، الا ایماننا باللہ. حاشیے کی عبارت دیکھیے، متن کی عبارت میں حاشیہ سے مراد جو اسی کے اوپر ہے ایرو دے کر کے بنایا گیا ہے. کیا ہے المعنی؟ ما تنکرون الا ایماننا باللہ. تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو تو اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کو منعم مانتے ہیں اور اپنا معبود مانتے ہیں. ایماننا، اور اس بنیاد پر تم ہم سے دشمنی کر رہے ہو کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بان اکثرکم فاسق ہو، تم میں سے زیادہ تو لوگ فاسق ہو، کافر ہو، مشرک ہو. اگر یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسی بنیاد پر تم ہم سے جھگڑ رہے ہو. الا ایماننا ومخالفتکم فی عدم قبولہم. یہ ہمارے شاعر نے جو مضمون بیان کیا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے دوسری عبارت اوپر میں نے بڑھا دی ہے. یاد رکھے اوپر جو ہماری بڑھائی ہوئی عبارت ہے آسان ہے، یہاں جو ہے وہ بھی کوئی زیادہ مشکل تو نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ما تنکرون الا ایماننا، ہماری ایمان سے تمہیں دشمنی ہے. ومخالفتکم فی عدم قبولہم، اور تمہاری جو مخالفت ہے ہم لوگوں سے وہ اس وجہ سے کہ ہم گویا کفر کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور گویا تم لوگ ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہو. المعبر عنہ بالفسق،
اسی کو گیا فسق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ گیا تم لوگ مومن نہیں ہو رہے ہو، ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم فاسق بنے رہے ہو، تم کافر بنے رہے ہو۔ اب جب تم کافر بنے رہو گے تو یعنی کفر اختیار کرو گے تو تم کیا کہے جاؤ گے؟ کافر کے ساتھ ساتھ تمہیں نیا لفظ کہا جا سکتا ہے کہ تم فاسق ہو، بد چلن ہو، اللازمان ہو، یعنی کفر کا لازمہ کیا ہے؟ اس کفر جو آدمی کافر ہوگا متقی نہیں ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، بد چلن ہوگا، بے راہ رو ہوگا، ہر طرح کی معصیت کا وہ ارتکاب کرے گا۔ اگر ہم نے آپ کو بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، بد راہ کہا، بد چلن کہا تو گیا یہ تو لازمہ ہے، یہ تو گیا کس کا لازمہ ہے؟ کفر کا۔ کافر ہوگا تو یہ ساری باتیں ہوں گی۔ ایمان لے آؤ گے تو آپ شراب خوری نہیں کر سکو گے، جوا نہیں کھیل سکو گے، اور آپ سود خوری نہیں کر سکیں گے، نفس محترمہ کو مار نہیں سکیں گے، اور کسی کے مال میں خیانت نہیں کر سکیں گے، امانت داری کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا، جھوٹ نہیں بول پائیں گے، اور جھوٹی اور غلط شہوت رانی سے تم بچو گے وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں یعنی اچھے اخلاق اگر تم لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ ایمان کی بنیاد، تو یہ ایمان کا لازمہ ہے۔ کفر کا لازمہ فسق و فجور ہے۔ اللہ عظیمان ولیس ھذا مما ینکر، یہ تو اچھی ہی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، پوری بات نہیں ہے، سچی بات ہے کہ اگر اس سچی بات کے کہنے کی وجہ سے یا سچی بات کو ماننے کی وجہ سے تم لوگ ہمارے مخالف ہو جاؤ، سورج کو ہم نافع کہیں، سورج کو سورج کہیں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ قل هل ننبئکم بشر من ذلک، کہ میں اس سے زیادہ بری بات بتاؤں، یعنی من اہل ذالک، ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب کے، زیادہ عقاب کے اعتبار سے اور زیادہ سزا کے اعتبار سے میں کوئی بات بتاؤں، ایسی بات جو مصوبۃ عند اللہ، جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ بدتر ہے۔ اب سیدھا ترجمہ کیجیے، کیا میں تمہیں بتاؤں، اور تھوڑی سی عبارت میں تشریح بڑھانا پڑے گا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں برے انجام والا کون ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون آدمی اللہ کی نگاہ میں زیادہ برا ہے انجام کے اعتبار سے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی نگاہ میں کس کا انجام برا ہے، کس کی عاقبت خراب ہے، اور کس کا انجام بد ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہوا یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کس کا انجام برا ہوگا اور کس کے تقدیر میں تباہی لکھی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ سوال جب کیا جاتا ہے تو یقیناً بعد جو سامع ہوگا کہے گا ضرور بتائیے، کیونکہ یہ جہالت ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بدتر انسان کون ہے اور کس کو زیادہ سزا ملنی ہے، یہ ہم جانتے نہیں ہیں، ضرور بتائیے۔ اس سوال کا جواب ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، ہوا وہ بدتر آدمی، بد انجام آدمی کون ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ آدمی ہے جس کو کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس کو مردود کر دیا، جس پر آمدہ درگاہ کر دیا، اپنی رحمت سے بھگا دیا، وغضب علیہ، اتنا ہی نہیں بلکہ غضب علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور جن میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر بنا چکا ہے اور خنزیر بنا چکا ہے، ان کی صورتوں کو مسخ کر چکا ہے، ومن عبد الطاغوت، اور وہ بد انجام لوگ وہ بھی ہیں من عبد الطاغوت، جو شیطان کے پرستار ہیں، بطاعتہ، شیطان کے پرستار، یعنی شیطان کو اس حیثیت سے ماننے والے کہ اس نے جو حلال بتا دیا وہ حلال سمجھ لیا، شیطان نے جو حرام بتا دیا اس کو حرام سمجھ لیا۔ ظاہر ہے کہ تحلیل اور تحریم کا پورا اختیار اگر کوئی آدمی شیطان کو دے دیتا ہے تو وہ اس کا معبود ہو گیا، چاہے شیطان کی باقاعدہ پرستش نہ کی جائے، مگر یہ کہ اس آدمی نے خدائی اختیار خدا سے چھین کر کے شیطان کو دے دیا ہے، یقیناً یہ آدمی کیا ہے؟ عابد طاغوت ہے، یہ شیطان کا پرستار ہے۔ وجعل منهم القردة، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جواب کیا ہے، اولئک شر مکانا وضل عن سواء السبیل، اور اس سے مراد کون ہے؟ یہود، یعنی یہودی لوگ ایسے ہیں جن میں سے بعضوں کو، اور اسی طرح نصارہ، جن میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یوم سبت کا عذاب کہنے کو کہا تھا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن کا ادب و احترام کرو، سنیچر کا دن وقف رکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور دنیاوی کاروبار نہ کرو، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اسلام میں یاد رکھو، جملہ معترضہ کا طور پر کہہ رہا ہوں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی دن چھٹی رکھی جائے اور دنیاوی کاروبار نہ کیا جائے۔ یاد رکھے سنیچر کا دن ہے ان لوگوں کے لیے، اتوار کا دن ہے کسی جماعت کے لیے یعنی یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے، تو ان لوگوں کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا امتحان کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ شکار نہ کرو۔ سنیچر کے دن میں ان لوگوں نے شکار کر لیا تھا اور عبادت کے لیے اس دن کو انہوں نے خاص نہیں رکھا تھا، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اور ہر لوگوں کے لیے جو ایک دن مخصوص کا رکھا گیا تھا سنیچر کا یا اتوار کا دن، یہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، مسلمان کے لیے نہیں۔ مسلمان کے لیے تو سارے ہی ایام عبادت کے ہیں، تمام ہی گھڑیاں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اٹھنا بیٹھنا کیا سنیچر کے دن نہیں ہوتا ہے؟ سنیچر کے دن آدمی کیا اٹھتا نہیں، بیٹھتا نہیں، اپنی کروٹ کے بل لیٹتا نہیں ہے۔ یہی تین صورتیں ہیں جو بتا چکا ہوں اس سے پہلے، یعنی ہر حال میں اور ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ نہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر آن میں اور ہر حال میں کیسے کی جائے گی، ہم بھی ابھی بچے والے ہوں گے، کسب معاش کرنے والے نہیں، یہ بھی تو عبادت ہے۔ اگر صحیح مقصد سے کیا جا رہا ہے، دنیا کو کمایا جا رہا ہے تاکہ ہم دوسروں کے دست نگر نہ بنے، دوسروں کے لیے ہم باعث عذاب نہ بنے، ان کے لیے باعث بوجھ نہ بنے، اپنے والدین کے اوپر اپنا بوجھ اتار دیں، خود کمانے لگے، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یہ کسب حلال کرنا یہ بھی فریضہ ہے۔ بہرحال مسلمان آدمی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، کم سے کم عبادت ہر آن میں کر سکتا ہے، دل کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تب کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مشغلے کے اندر موجود ہے، تجارت کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اس کا پرفیکٹ ہو سکتا ہے، اور کوئی حرض کی بات بھی بہت ممکن ہے، بلکہ یہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال تو مسلمان جمعہ کے دن کے لیے کوئی چھٹی ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جمعہ کے دن میں کاروبار آپ بند رکھیں، کاروبار میں آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب ہمارے موجود نہیں ہے، ہمارے چشتی حضرات کے درمیان نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کاروبار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان آدمی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جمعہ کے دن کاروبار نہ کرو اور دکانیں بند رکھو، کھیتی باڑی کے لیے نہ جاؤ اور نہ چلاؤ۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ تم ملازم ہو تمہارا ملازمت اختیار نہ کرو، ضرور کرو، بلکہ خود کہا جا رہا ہے کیا ہے؟ صرف اتنا ہی کہا جا رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، بس اتنی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، بس ادھر آ گئے، خطبہ سن لیا، نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، یہ ہو گیا، اللہ کا حق ادا کر لیا۔ اور فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغاء فضل دکان کھول کر کے ہوتا ہے، ابتغاء فضل ہل چلا کر کے ہوتا ہے، اور ابتغاء فضل کسی جگہ ملازمت اختیار کر کے، کسی کی مزدوری اختیار کر کے کی جاتی ہے۔ آگے سمجھ، اسلامی یہ تصور نہیں ہے۔ خیر رہا تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ حال بتایا تھا کہ کیا ہے، ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ تمسخر کیا تو اللہ نے ان میں سے بعض کو قردہ، بعض کو خنازیر بنا دیا تھا، اور بعض عابدین تابوت بن گئے، روحیہ کی معنی فی منہم معنی من، یعنی جعل منہم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور اشکال ہے اور اعتراض ہے جو بار بار آ چکا ہے، اور اس طرح کی باتوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے وَنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّنْ أَهْلِ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اس کے بعد انہوں نے تقدیری عبارت کیا نکالی، ہوا یعنی واحد، اور لعنہ یہ کیا ہے، واحد کا صیغہ ہے، غضب علیہ یہ بھی کیا ہے، واحد کا صیغہ ہے، مگر آگے جا کر کے اللہ نے اسی واحد کے صیغے کو تبدیل کر دیا، جعل منہم، حالانکہ من ہونا چاہیے اور جعلہ کہنا چاہیے تھا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منہم کہہ دیا، جمع کا صیغہ کہا، تو غضب علیہ واحد کا صیغہ پہلے کہا، لعنہ واحد کا صیغہ کہا، تو سیاق کلام ہو گیا خیال نہ رہا، اور سیاق کلام یعنی اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر نہ ہوا، بلکہ اس کے خلاف ہوا، اس سے عدول ہوا، گویا پہلے واحد کا صیغہ تھا، آگے واحد کا صیغہ
چاہیے کہ ہاں مگر جمع لفظ کا اللہ نے استعمال کیا ہے. ایسا کیوں کیا؟ یہ اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہاں جو کلمہ ہے، کون سا کلمہ؟ من لعنہ اللہ. کلمہ من یہ کیا ہے؟ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے. لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کا بھی خیال رکھا اور معنی کو بھی راضی رکھا. دونوں باتیں ہیں. معنی من وفیما قبلہ، فیما قبلہ لفظ رہا. اس سے پہلے والی عبارت اب بتا دیجیے کون سی عبارت ہوگی؟ ما قبلہ سے مراد غضب علیہ اور لعنہ والا جو کلمہ ہے وہم الیہود، اور اس سے مراد یہود. وفی قراءۃ بضم با، اور یہ تو ایک قراءت ہو گئی کیا؟ ومن عبد الطاغوت. وہ عبد الطاغوت ہے نا، من عبد الطاغوت. اور وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے اور وہ آدمی بد انجام والا ہے اللہ کے یہاں، جو کہ عابد طاغوت ہوا، جس نے کہ طاغوت کی اور شیطان کی پرستش کی. یہ ایک قراءت کے اعتبار سے ترجمہ ہوا. دوسری قراءت کیا ہے؟ بضم بائے عبود، یعنی عبود کیا ہے؟ ومن عبود. اور جب عبودہ جب کہا جائے گا با کے ضمے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِضَافَتِهِ إِلَىٰ مَعْبَدِهُ، یعنی یہ کلمہ پھر مضاف ہو جائے گا الطاغوت کی طرف. تو اس وقت یہ اس میں جمع ہو جائے گا. اور اس میں جمع کس کا ہوگا؟ عبد کا. گویا عابدین کا آپ ترجمہ کریں گے، یعنی عابدین طاغوت. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں بد انجام ہے. فَنَصَبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْقِرَدَةِ. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبودہ کی دال کے اوپر پھر ضمہ کیسے آیا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے عطف کی وجہ سے، یعنی اس کا معطوف علیہ کیا لفظ قردہ ہے. جعل منہم القردۃ، اور ان میں سے بعضوں کو اللہ نے قردہ بنا دیا، تو قردہ مفعول. جعل منہم الخنازیر، بعضوں کو خنازیر بنا دیا، یہ بھی مفعول ہے. اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے وعبد الطاغوت. اس صورت میں کلمہ من یہاں مقدم مت مانیے. اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ان میں سے بعضوں کو اللہ نے عابدین طاغوت بنا دیا. آگے سنیں. اولئک شر مکانا، تمیز یعنی مکان کا لفظ یہ تمیز ہے. لأن مأواہم النار. اولئک شر مکانا، ان لوگوں کا ٹھکانہ نہایت بدتر ہے. یہی لوگ بدتر ٹھکانے والے ہیں. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی لوگ سیدھی راہ بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھی راہ بھولے ہوئے ہیں. اصل السواء الوسط، اس سے پہلے آ چکا ہے. وذکر شر وأضل فی مقابلۃ قولہم لا نعلم دینا شرا من دینکم. یہ ابھی اس سے پہلے آیا ہے، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور اشکال کیا جا رہا ہے. اس کا جواب ہے کیا اشکال ہے؟ ذکر شر وأضل. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک شر مکانا، یہ لوگ مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بدتر ہیں. اور آگے کہا گیا ہے کیا؟ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بے راہ ہیں اور یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ شریر ہیں. آگے سمجھیں یہ دو باتیں، یعنی گویا مسلمانوں کا مکان بھی خبیث اور مسلمان لوگ وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہیں اور وہ بھی بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں. مگر مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لوگ کیا ہیں؟ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. خدا نخواستہ یہ سمجھا جاتا ہے، اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہوا کرتا ہے، فلان عالم من فلان وغیرہ کہا جاتا ہے، فلان خیر من فلان جب کہا جاتا ہے، فلان شر من فلان، اس میں تفضیل کے صیغے ہیں. جب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو افضل اور مفضل عالی جو ہوا کرتا ہے دونوں، یہ دونوں کے دونوں ایک چیز میں شریک ہوا کرتے ہیں. البتہ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے مقابلے میں عالم ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ زیادہ علم والا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کم علم والا ہے مگر ہے علم والا. تو گیا یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اولئک شر مکانا واولئک اضل عن سواء السبیل، تو مانا گیا یہی لینا چاہیے، یہ سمجھا جانا چاہیے اس قاعدے کے اعتبار سے کہ مسلمان کا انجام بھی برا ہے اگرچہ بدتر نہیں ہے، صرف بد ہے. اور مسلمان کیا ہے؟ غار ہے اگرچہ اضل نہیں ہے اور زیادہ بڑھتے ہوئے نہیں ہے، مگر ہیں تو صحیح قدر مشترک طور پر دونوں باتیں پائی جا رہی ہے. یہ ایک اشکال ہے. آگے سامنے یہ اشکال ذکر و شر و ذکر و اضل کی مقابل، یہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ شر استعمال کیا ہے اور اضل کا کلمہ استعمال کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ اس میں تفصیل کا صیغہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ صرف ظاہری تقابل ہے. یہ تقابل سودی ہے. تقابل سودی کس اعتبار سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا تھا،
جیسا انہوں نے کہا تھا اللہ نے ویسا ہی جواب دے دیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا نعلم دینا شرا من دینکم، تم سے زیادہ بدتر دین کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ کوئی دین بدتر ہوگا تمہارے دین کے مقابلے میں. کیونکہ مسلمانوں کے دین کو انہوں نے بدتر کہا، بدتر کہہ رہا ہوں، اس میں تفضیل کا صیغہ فارسی زبان میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دین بدتر ہے، تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارا دین تو ہے اور مسلمانوں کا بدتر ہے. تو جیسا کہا تھا اللہ نے اسی کو پلٹ دیا، اتنا کہا کہ نہیں تمہارا دین بدتر ہے. ان کے کلام کو کاٹنے کے لیے ایسا ہی کلام لایا گیا. تو اس سوری مقابلہ ہے، اور سوری مقابلے کی توجہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. کیا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا جو اللہ نے فرمایا ہے تو وہی ہے. کیا مانا؟ حالانکہ وہ دوسری جزا کیا ہے؟ سیئہ نہیں ہے. تو جواباً اور دوسرا تماچا مارا جا رہا ہے مظلوم کی طرف سے دفاع کی حیثیت سے. یہ سیئہ ہرگز نہیں، یہ تو جزائے سیئہ ہے. مگر پھر بھی قرآن کریم نے کیا کہا؟ جزاء سیئۃ سیئۃ. تو دونوں کو سیئہ کہا ہے. ایک زیادہ سیئہ ہے کب سے؟ مگر ہے تو صحیح سیئہ. یہ جو سیئہ کہا جا رہا ہے یہ صرف تقابل سوری ہے. یہاں بھی کیا تقابل سوری ہے پھر مقابلہ تقول لا نعلم دینا شرا من دینکم. اور انہوں نے یہ جملہ کب کہا تھا؟ جو ابھی آپ نے پڑھا، میں نے جو ابھی صفحہ نمبر 20 کے حوالے سے کہا تھا. جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا کہ ہمیں عیسیٰ کی کتاب پر بھی اعتقاد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، تب انہوں نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ لا نعلم دینا شرا من دینکم. جب تم عیسیٰ کو مانتے ہیں تو تمہارا دین بدتر ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کیا جواب دے دیا؟ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل واذا جاؤوکم قالوا آمنا. جب یہود میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایسے منافقین یہود کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آتے آپ کے پاس تو یہ کہتے آمنا کہ ہم مومن ہیں. وقد دخلوا الیکم متلبسین بالکفر. اللہ ان کی بات کو یعنی آمنا کا جو کلمہ انہوں نے دعوے کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا؟ وقد دخلوا بالکفر وقد خرجوا به. یہ آمنا باللہ کہنے والے جب آپ کی مجلس میں آئے تھے جب بھی کافر تھے، اور جب یہاں سے نکلنا ہے تب بھی کافر ہیں. کیا مانا ہے؟ ازل الآخر کافر ہیں. یہ پورے مکمل کافر ہیں. یہ ذرا بھی مومن نہیں ہے. ہاں اگر کہہ رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ نفاق ہے. وقت دخل ذرا حال کہ وہ آئے تھے آپ کے پاس اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، کفر لے کر کے آئے، اور جب جا رہے ہیں تو کفر لے کر کے جا رہے ہیں. ولم یؤمنوا، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یعنی ان کی باتوں میں نہ آنا. ہر آدمی کے دعوے کو سچا نہ جانا جائے. واللہ اعلم بما كانوا يكتمون من النفاق فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا. آپ دیکھیں گے ان میں سے یہود میں سے بہت سو کو کہ وہ تیزی دکھاتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر کے گناہ کماتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر کے ظلم اور سرکشی کرتے ہیں، مسلمانوں کو مظالم ڈالتے ہیں. ان منافقوں کو اور یہود کو تم دیکھو گے کہ آگے بڑھ چڑھ کر کے رشوت ستانی کا کام کرتے ہیں. لبئس ما كانوا يعملون، جو کام، جو دھندا، جو کرتوت یہ کر رہے ہیں کیا ہی برا عمل ہے. عملهم هذا یہ مخصوص عزت ہے. اور ما كانوا يعملون نہ کے بعد ہو کی ضمیر جو مفعول کی ضمیر ہے، اس مفعول کو اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا تھا، اسی پر انہوں نے حذف کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا ہے. لولا ينهاهم الربانيون، یہ یہود کیا ہے؟ گنہگار ہیں، اسم والے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ظلم والے ہیں، عدوان والے ہیں، ظالم ہیں. اور اسی طرح یہ لوگ کیا ہے؟ رشوت ستانی کرنے والے ہیں، یعنی غریبوں کا مال لینے والے ہیں اور غریبوں کے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں. یہ ان لوگوں کی برائیاں اللہ نے بیان کی. آگے یہ تو ان کے عوام کا حال ہوا، یہ یہود کے عوام کا حال. آگے اللہ تعالیٰ یہود کے خواص کا حال بیان کر رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ لولا ينهاهم الربانيون، یہود کے عوام جب اسم اور گناہ کرتے، جب تعدی اختیار کرتے، جب رشوت ستانی کرتے، تو یہ سب غلط دھندا دیکھتے ہوئے ان کے مشائخ، ان کے علماء کہاں گئے تھے؟ یہ شیطان اخرس کیوں بن گئے؟ ان کو غلط کام کرتے ہوئے، ان کو گنہگار بنتے ہوئے دیکھے اور چپکی سادے رہے. یہ ان لوگوں کی شناعت ہے، یہ ان کے علماء کی، یہ ان کے خواص کی شناعت ہے، یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی برائی ہے. گویا ان کے عوام بھی بدتر ہیں، ان کے خواص بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے
دونوں کی برائی کو الگ الگ حیثیت سے بیان فرمایا. لولا انہاهم الربانیون، ان کے مشائخ والاحبار اور ان کے علماء کیوں منع نہیں کرتے ہیں اپنے عوام کو عن قولہم الاسم، غلط بیانی کرنے سے، افواہ پھیلانے سے، واکلہم السحت اور رشوت ستانی کرنے سے منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی سما کانوا یصنعون، یہ ان کی حرکت ہے اور یہ ان کی چپکی نہایت خبیث ہے، بہت بری، حقیقت کی بری وہ شے ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، یعنی جو چپکی سادھے ہوئے ہیں. سب کو نہیں ہے، یعنی منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کی زبانیں گنگ کیوں ہیں؟ کیوں چپکی ساتھ رکھی ہے؟ یہ ان لوگوں کی خاموشی، یعنی مشائخ کی، اہل علم کی اور ان کے احبار کی، ان کے رہبان کی جو چپکی ہے اور ان کی خاموشی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا وبال ہے اور ان لوگوں کی یہ بہت بڑی شناعت ہے. کہ مشائخ کو، علماء کو اور اہل علم کو، احبار اور رہبان کو تو ہر جماعت کے ممتاز لوگوں کو، خواص کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کی جو برائیاں ہیں، عوام جو غلط دھندے کرتے ہیں، ان پر رد کیا جائے، نکیر کیا جائے. اسی کو تو کہا جا رہا ہے الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر. ان کے خواص کو نہی عن المنکر کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ وارد ہوئی ہے.